بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ سی بی سی ٹیسٹ کے بارے میں ہے۔ بہت سارے دوست ریکویسٹ کر رہے تھے کہ سی بی سی پر ایک ویڈیو بنائی جائے، تو آج میں سی بی سی ٹیسٹ پر ایک ویڈیو بنانے جا رہا ہوں۔ سی بی سی ٹیسٹ کے بارے میں دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ٹیسٹ کتنا ضروری ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے۔ آپ جب بھی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ڈاکٹر آپ کو آپ کی ڈیزیز کے ریلیٹڈ تو وہ ٹیسٹ لکھ کر دیتا ہی دیتا ہے، لیکن ایک سی بی سی ٹیسٹ بھی لکھ کر دیتا ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں کہ سی بی سی ٹیسٹ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں۔ تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے آپ کا ڈاکٹر آپ کو لکھ کر دیتا ہے سی بی سی یا سی بی پی یا سی پی یا ایف بی سی۔ تو یہ سارے کے سارے ایک ہی ٹیسٹ کے نام ہیں۔ بہت سارے پیشنٹس کنفیوز ہوتے ہیں یہاں پہ کہ یہ سی بی سی اور ٹیسٹ ہے، سی بی پی اور ہے، سی پی اور ہے، یا ایف بی سی اور ٹیسٹ ہے۔ تو یہ اور ٹیسٹ نہیں ہے، یہ سارے کے سارے ایک ہی ٹیسٹ کے نام ہیں۔ اگر آپ کو آپ کا ڈاکٹر لکھ کر دیتا ہے سی بی سی، سی بی پی، سی پی یا ایف بی سی، یہ سارے کے سارے ایک ہی ٹیسٹ کے نام ہیں۔ تو اس کی فل فارم بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کو حقیقت میں کہتے کیا ہیں۔ اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کو سی بی سی لکھ کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ۔ اگر سی بی پی لکھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کمپلیٹ بلڈ پکچر۔ اگر سی پی لکھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کمپلیٹ پکچر، اور اگر ایف بی سی لکھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے فل بلڈ کاؤنٹ۔ اور بہت سارے پیشنٹس یہ سوال کرتے ہیں کہ اس کے لیے فاسٹنگ چاہیے، اس کا سیمپل صبح دیں یا کس وقت دیں۔ تو اس کے لیے کسی قسم کی کوئی فاسٹنگ ضروری نہیں ہے۔ آپ جب بھی آپ کا ڈاکٹر آپ کو یہ ٹیسٹ لکھ کر دیتا ہے یا ویسے آپ اپنی مرضی سے بھی کروانا چاہتے ہیں تو یہ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو لکھ کر دے تو یہ آپ کروائیں۔ یہ ٹیسٹ آپ اپنی مرضی سے بھی کروا سکتے ہیں، کسی بھی حالت میں یہ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کسی قسم کی کوئی فاسٹنگ ضروری نہیں ہے۔ اس کا جو سیمپل ہے وہ ای ڈی ٹی ٹیوب میں لیا جاتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں 2 سے 3 سی سی ہول بلڈ ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ اس ٹیوب میں ای ڈی ٹی ٹیوب میں کیا ہوتا ہے، اینٹی کاگولنٹ ہوتا ہے۔ اینٹی کاگولنٹ کا کیا کام ہے، یہ بلڈ کو کلاٹ نہیں ہونے دیتا۔ اور اس کی ای ڈی ٹی کیا ہوتا ہے، اس کی بھی فل فارم میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ای ڈی ٹی سے بنتا ہے ایتھائلین ڈایامین ٹیٹرا ایسیٹک ایسڈ۔ ای ڈی ٹی اس میں سیمپل اس لیے لیتے ہیں کہ اس میں اینٹی کاگولنٹ ہوتا ہے، اور اینٹی کاگولنٹ کیا کرتا ہے، بلڈ کو کلاٹ نہیں ہونے دیتا۔ وہ اس لیے کہ اگر سی بی سی ٹیسٹ کے لیے اگر ہم ای ڈی ٹی ٹیوب میں سیمپل لیتے ہیں اور اس میں اگر کلاٹ آ گیا تو وہ ٹیسٹ اس سے پرفارم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سی بی سی ٹیسٹ کے لیے ای ڈی ٹی ٹیوب میں سیمپل لینے کے بعد ہم اس کو 8 سے 10 دفعہ مکس کرتے ہیں۔ اس کو انوالو کرنا ہوتا ہے، مکس کرنا ہوتا ہے، تاکہ وہ بلڈ اس میں اینٹی کاگولنٹ مل جائے بلڈ میں۔ اور اس کو کبھی بھی شیک نہیں کرنا ہوتا۔ جب ہم ای ڈی ٹی ٹیوب میں سیمپل لیتے ہیں سی بی سی ٹیسٹ کے لیے تو اس کو شیک نہیں کرنا ہوتا۔ شیک کی اس لیے نہیں کرنا ہوتا کیونکہ اس کے جو آر بی سیز ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ان کی بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ اگر آر بی سی ٹوٹ جائیں گے تو وہ سیمپل ٹھیک نہیں ہوگا، اس سے جو ٹیسٹ پرفارم کیا جائے گا وہ بھی رزلٹ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس کا جو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے پیرامیٹرز ہم کرتے ہیں۔ تو پیرامیٹر جو ہم اس میں کرتے ہیں وہ ڈبلیو بی سیز ہے، آر بی سیز ہے، ایچ بی ہے، ایچ سی ٹی، ایم سی وی، ایم سی ایچ ہے، ایم سی ایچ سی ہے، اور آر ڈی ڈبلیو سی وی ہے، اس کے بعد ہے پلیٹلیٹس۔ یہ پیرامیٹرز ہیں جو ہم سی بی سی کے اندر پرفارم کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی میں فل فارم بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کی فل فارم میں ہم کیا کہتے ہیں۔ ڈبلیو بی سی جو ہوتا ہے اس کی فل فارم میں ہم اس کو وائٹ بلڈ سیل کہتے ہیں، اور آر بی سی کاؤنٹ جو ہوتا ہے اس کو ریڈ بلڈ سیل کہا جاتا ہے۔ ایچ بی جو ہوتا ہے اس کو فل فارم میں ہیموگلوبن کہا جاتا ہے۔ بہت سارے پیشنٹس ہیموگلوبن بھی بولتے ہیں، ایچ بی بولتے ہیں، تو یہ ایک ہی ٹیسٹ ہے۔ اس کے بعد ایچ سی ٹی ہے، ایچ سی ٹی کو ہیموٹوکریٹ کہا جاتا ہے، اور ایم سی وی ہے، ایم سی وی کو مین سیل والیوم بھی کہا جاتا ہے، اور مین کارپسکولر والیوم بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ اور اس کے بعد ایم سی ایچ ہے، ایم سی ایچ کی جو فل فارم ہے وہ مین سیل ہیموگلوبن بھی کہتے ہیں، اور مین کارپسکولر ہیموگلوبن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایم سی ایچ سی ہے، ایم سی ایچ سی کی جو فل فارم ہے مین کارپسکولر ہیموگلوبن کنسنٹریشن ہے۔ اس کے بعد آر ڈی ڈبلیو سی وی ہے، اس کی جو فل فارم ہے وہ ریڈ سیل ڈسٹریبیوشن وتھ ہے، اور کوفیشینٹ آف ویریشن جو سی وی آگے لکھا ہوا ہے۔
اس کے بعد دیکھا جاتا ہے پلیٹلیٹس کاؤنٹ، یہ کبھی کبھی شارٹ فارم میں بھی لکھا ہوتا ہے، PLT بھی لکھا ہوتا ہے اور پلیٹلیٹس بھی پورا بھی لکھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہم CBC ٹیسٹ کے اندر دیکھتے ہیں وہ ڈفرینشیل لیوکوسائٹ کاؤنٹ دیکھتے ہیں، DLC جس کو ہم شارٹ فارم میں کہتے ہیں۔ تو اس میں جو پیرامیٹرز ہم دیکھتے ہیں ان میں نیوٹروفلز ہے، لیمفوسائٹس ہے، مونوسائٹس ہے، ایوزینوفلز ہے، بیزوفلز ہے۔ اس کی ہم مزید بھی تھوڑی انویسٹیگیشن کرتے ہیں، اس میں مزید بھی ہم تھوڑا ڈیٹیل میں بھی بتا دیتے ہوتے ہیں۔ اس میں ہم کچھ اس طرح بتاتے ہیں کہ ایبسلیوٹ نیوٹروفلز کاؤنٹ کتنے ہیں اور ایبسلیوٹ لیمفوسائٹس کاؤنٹ کتنے ہیں، ایبسلیوٹ مونوسائٹ کاؤنٹ کتنے ہیں، ایبسلیوٹ ایوزینوفل کاؤنٹس کتنے ہیں اور اس کے بعد ایبسلیوٹ بیزوفل کاؤنٹس کتنے ہیں۔ اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ CBC ٹیسٹ کروایا کیوں جاتا ہے۔ بہت سارے پیشنٹس کا بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ CBC ٹیسٹ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے۔ تو CBC جو ٹیسٹ ہے ہم اپنی اس میں ہماری باڈی کی اوور آل جو ہیلتھ ہے اس میں ہمارے جو باڈی کے سیلز وغیرہ ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے، اس میں انیمیا کا بھی پتہ چل جاتا ہے، انفیکشن کا بھی پتہ چل جاتا ہے اور اس کے بعد لیوکیمیا کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اس میں انیمیا جو ہے وہ خون کا کم ہو جانا ہے دوستوں، اور اس کے بعد انفیکشن ہے، انفیکشن کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، وائرل بھی ہو سکتا ہے، بیکٹیریل بھی ہو سکتا ہے، پیراسائٹک بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد جو اس کا بلڈ لینے کا جو پروسیجر ہے وہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، تو وہ EDTA ٹیوب میں یا لیونڈر ٹاپ ٹیوب پرپل کلر کی اس طرح کی جو اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کلر کی ٹیوب ہوگی، اس میں آپ سیمپل لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس کے پیرامیٹرز میں جو سب سے پہلا پیرامیٹرز ہمارے پاس تھا وہ تھا WBCs۔ تو WBCs کو لیوکوسائٹس بھی کہا جاتا ہے اس کو، اور اس کو TLC ٹوٹل لیوکوسائٹس بھی کہا جاتا ہے۔ تو دوستو اس کا جو فنکشن ہے یہ ہمارا امیون سسٹم بیسیکلی ہے، جو WBCs ہے ہماری سیلز کا امیون سسٹم ہوتا ہے، یہ ہماری باڈی کو پروٹیکٹ کرتا ہے کسی بھی انفیکشس ڈیزیز سے، اور اس کے بعد کوئی بھی فورن انویڈر سے باہر سے کوئی بھی وائرس آ جائے، بیکٹیریا آ جائے تو اس سے یہ ہماری باڈی کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ تو اس کا جو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پرپز آف WBCs کاؤنٹ کے، اس کا پرپز کیا ہے۔ تو یہ دوستو کسی بھی کنڈیشن میں اگر ہائی ہوں گے یا لو ہوں گے تو اس کا مطلب ہمارے باڈی میں کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور ہے۔ اس کے بعد دوستو ہم اس میں دیکھتے ہیں اس کی نارمل رینج کتنی ہے WBCs کی، نیو بارن میں کتنی ہے اور چلڈرن میں کتنی ہے، اور 2 سال کے بچوں میں کتنی ہوتی ہے، اس سے بڑے جو مرد ہوتے ہیں ایڈلٹس میں کتنی نارمل رینج ہوتی ہے۔ تو دوستو اس کی جو نیو بارن جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں بالکل چھوٹے، ان کی اس میں WBC نارمل رینج ہوتی ہے بلڈ میں 9,000 سے لے کر 30,000 تک۔ یہ فزیولوجیکل ہوتا ہے، پھر چینجنگ ہو جاتی ہے، مین کہ اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو چلڈرن ہوتے ہیں بچے انڈر 2 سال میں، ان کی جو اس میں نارمل ویلیو ہوتی ہے 6,200 سے لے کر 17,000 تک ہوتی ہے، 6,200 سے لے کر 17,000 تک نارمل ویلیو ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ بچے جو 2 سال تک ہیں یا 2 سال سے بڑے ہیں، ایڈلٹس ہیں، نوجوان ہیں، تو ان میں جو WBCs کی نارمل رینج ہوتی ہے وہ 4,000 سے لے کر 11,000 تک ہوتی ہے، 4,000 سے لے کر 11,000 تک اس کی نارمل رینج ہوتی ہے WBCs کی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دوستوں کہ اگر WBCs ہائی ہوں گے تو کیا ہوگا، لو ہوں گے تو کیا ہوگا، اس کے لیے ہم کون سی ٹرم یوز کرتے ہیں۔ تو دوستو اگر WBCs ہائی ہوں گے تو نارمل سے زیادہ ہوں گے تو اس کے لیے جو ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے لیوکوسائٹوسس۔ وہ مین کہ اگر 11,000 سے زیادہ WBCs آتے ہیں تو اس کو ہم جو ٹرم استعمال کرتے ہیں وہ لیوکوسائٹوسس کہا جاتا ہے اس کو۔ اس کے بعد اگر یہ نارمل ویلیو سے کم ہوں گے تو اس کے لیے جو ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں اس کو لیکوپینیا کہا جاتا ہے۔ اگر یہ نارمل رینج سے WBCs کم ہوں گے تو اس کے لیے جو ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں اس کو لیکوپینیا کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لیکوپینیا کازز کیا ہیں، آخر کون سی وجوہات ہیں جس میں یہ WBCs کم ہو جاتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر دوستو ہمارے پاس ہے HIV۔ آپ کو پتہ ہے یہ ہیومن امیونو وائرس ہے، بہت ہی خطرناک بیماری ہے۔
اس کے بعد ہے آٹو امیون ڈس آرڈر. آٹو امیون ڈس آرڈر میں دوستو ہمارے باڈی کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ اپنے ہی ہیلتھی سیلز کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اس کے بعد جو اس میں لیکوپینیا کی کازز ہے وہ بون میرو ڈس آرڈر ہے, یا ڈیمیج ہو گیا ہو بون میرو تو اس میں بھی لیکوپینیا ہو جاتا ہے, WBCs کم ہو جاتے ہیں. اس کے بعد لمفوما ہے. لمفوما جو ہے یہ ہمارے پاس ایک لمفوسائٹس کا کینسر ہوتا ہے. اس کے بعد سیویئر انفیکشن ہے. انفیکشن کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے دوستو, پیراسائٹک بھی ہو سکتا ہے, وائرل بھی ہو سکتا ہے, بیکٹیریل بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی قسم کا انفیکشن ہو سکتا ہے. اس کے بعد لیور اور سپلین ڈیزیز میں بھی یہ WBCs کم ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ایک دوسری وجہ ہے, وہ ہے لیوپس. تو لیوپس دوستو ایک ایسی ڈیزیز ہے جس میں ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ اس کے اینٹی باڈیز ہماری ہوتی ہیں وہ اپنے ہی ہیلتھی سیلز کو ٹارگٹ کرتی ہیں, ان کو کل کرتی ہیں. اس کے بعد اس کی جو سمپٹم ہوتے ہیں وہ انفلیمیشن ہوتی ہے, سویلنگ ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد جوائنٹس کا ڈیمیج ہو جانا ہے, اور اس کے بعد اسکن, کڈنی, بلڈ, ہارٹ اور لنگز وغیرہ میں بھی یہ اثر انداز ہوتا ہے. اور اس میں کچھ میڈیکیشنز بھی ہوتی ہیں, کچھ ایسی اینٹی بایوٹک بھی ہوتی ہیں جو اس کی وجہ بنتے ہیں. اس کے بعد دوستوں ہمارے پاس جو ہے لیکوسائٹوسس کازز ہے, کہ کون سی ایسی وجوہات ہے جس میں WBCs ہائی ہو جاتے ہیں. تو اس میں اسموکنگ ہے دوستو, اس کے بعد ٹیوبرکلوسس ہے, اور ٹیومر ان بون میرو ہے, اس کے بعد لیکیمیا ہے, آرتھرائٹس ہے, بول ڈیزیز ہے. بول ڈیزیز دوستو انٹسٹائنل ڈیزیز ہوتی ہے. اور اس کے بعد اسٹریس, اگر بہت زیادہ اسٹریس لیا جاتا ہے تو بھی WBCs زیادہ ہو جاتے ہیں باڈی میں. اور اس کے بعد ایکسرسائز, اگر کوئی بہت ہی زیادہ سیویئر قسم کی ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس میں بھی WBCs زیادہ ہونے کے چانسز ہیں. اور اس کے بعد دوسری جو وجوہات ہیں اس میں ٹیشو ڈیمیج ہو جائے اگر, اور پریگنینسی میں بھی یہ زیادہ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد کوئی الرجی ہو یا استھما, دمہ جسے کہتے ہیں. اس کے بعد کورٹیکوسٹیرائڈز میں بھی یہ زیادہ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد دوستوں ہم بات کرتے ہیں ٹائپس آف WBCs کی, کہ WBCs کی کون کون سی ٹائپس ہیں. تو WBCs کی جو ٹائپس ہیں وہ نیوٹروفلز ہے, لمفوسائٹ ہے, ایوزینوفلز ہے, بیزوفلز ہے, مونوسائٹس ہے. یہ WBCs کی ٹائپس ہیں. اس کے بعد دوستوں جو سب سے پہلی ٹائپس تھی ہمارے پاس وہ ہے نیوٹروفلز. نیوٹروفلز کا جو فنکشن ہے وہ ہمارے سیلز کا امیون سسٹم ہے, اور یہ فرسٹ رسپونڈر ہے, ہمارے جسم کو یہ بچاتا ہے بیکٹیریا سے اور وائرس سے, اور یہ دوسرے سیلز کی طرف ہمارے سیلز کے ذریعے ہمارے امیون سسٹم کو الرٹ بھی کرتا ہے, سگنل بھی بھیجتا ہے. اس کا یہ بھی کام ہے. اور ہماری باڈی میں تقریباً ڈیلی کے 100 بلین سیلز جو ہیں وہ ہماری بون میرو ریلیز کرتی ہے نیوٹروفلز کے. اس کے بعد دوستو نیوٹروفلز کی جو نارمل رینج پہ ہم آتے ہیں, تو نارمل رینج اس کی 55 سے 70% ہوتی ہے ہمارے بلڈ کے اندر. اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ دوستو کہ نیوٹروفلز ہائی ہوں گے تو ہم کون سی ٹرم استعمال کرتے ہیں, اور لو ہوں گے تو کون سی ٹرم استعمال کرتے ہیں. تو دوستو اگر نیوٹروفلز نارمل سے زیادہ ہوں گے, ہائی ہوں گے, تو اس کے لیے جو ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں اس کو نیوٹروفیلیا کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد دوستو اگر یہ نیوٹروفلز نارمل سے کم ہوں گے تو اس کے لیے جو ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں اس کو نیوٹروپینیا کہا جاتا ہے. تو دوستو اب ہم دیکھتے ہیں کہ نیوٹروفیلیا کی کازز کیا ہیں, کہ انکریز اگر ہو جاتے ہیں نیوٹروفلز ہمارے بلڈ کے اندر تو اس کی کون کون سی وجوہات ہیں. اس میں ہمارے پاس بیکٹیریل انفیکشن ہے, انفلیمیشن ہے, انجری ہے, سرجری ہے, اسموکنگ, ہائی اسٹریس لیور, سیویئر ایکسرسائز, اسٹیرائڈ یوز, ہارٹ اٹیک, کرونک میلائڈ لیوکیمیا. ان وجوہات کی بنا پر دوستوں نیوٹروفلز جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں بلڈ کے اندر. اس کے بعد دوستوں ہم دیکھتے ہیں نیوٹروپینیا کی کازز کون سی ہیں, وہ کون سی ایسی کازز ہیں جس میں یہ کم ہو جاتے ہیں نیوٹروفلز ہمارے بلڈ کے اندر. تو اس میں ڈرگ یوز ان کیموتھراپی میں کم ہو جاتے ہیں, اور اسپریسڈ امیون سسٹم ہے, بون میرو فیلر ہے, اے پلاسٹک انیمیا ہے. اے پلاسٹک انیمیا جو ہے دوستوں اس میں یہ ہوتا ہے کہ نہ RBCs بن رہے ہوتے ہیں, نہ WBCs بن رہے ہوتے ہیں, اور نہ ہی پلیٹلیٹس بن رہے ہوتے ہیں.
اور اس کے بعد ہیموگلوبن میں بھی یہ تھوڑی پرابلم کرتا ہے، تو اس حالت کو ہم اے پلاسٹک انیمیا کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہیپاٹائٹس اے ہے، بی ہے اور سی ہے، اور اس کے بعد HIV ایڈز ہے، سیپسس ہے، ریموٹائٹڈ آرتھرائٹس ہے، لیوکیمیا ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر نیوٹروپینیا ہوتا ہے، ہمارے بلڈ کے اندر نیوٹروفلز کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو ہم آتے ہیں نیکسٹ پیرامیٹرز پر۔ نیکسٹ پیرامیٹر جو ہے ہمارا وہ ہے لیمفوسائٹس۔ لیمفوسائٹس کیا کرتا ہے؟ یہ فائٹ کرتا ہے وائرل انفیکشن کے خلاف اور اینٹی باڈی کی فارمیشن بھی کرتا ہے، اور یہ ڈائریکٹ کل کرتا ہے مائکرو آرگینزم کو۔ اس کے بعد ہم دوستو آتے ہیں اس کی نارمل رینج پر کہ لیمفوسائٹس کی نارمل رینج کتنی ہے، تو وہ 20 سے 40% تک اس کی نارمل رینج ہوتی ہے۔ 20 سے 40% تک ہمارے بلڈ کے اندر لیمفوسائٹس کی جو نارمل رینج ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دوستوں کہ اگر یہ ہائی ہوں گے تو ہم کون سی ٹرم استعمال کرتے ہیں، اور لو ہوں گے تو ہم کون سی ٹرم استعمال کرتے ہیں۔ تو دوستو اگر لیمفوسائٹس ہائی ہوں گے، نارمل سے زیادہ ہوں گے، تو اس کے لیے جو ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں اس کو لیمفوسائٹوسس کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو اگر یہ نارمل سے کم ہوں گے تو اس کے لیے جو ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں اس کو لیمفوسائٹوپینیا کہا جاتا ہے۔ دوستو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لیمفوسائٹوسس اس کی کازز کیا ہیں، آخر کہ ہائی کن وجوہات پر یہ لیمفوسائٹس ہمارے بلڈ کے اندر زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں دوستو میزلز ہے، ممپس ہے، مونونیوکلیوسس ہے، ایڈینو وائرس ہے، ہیپاٹائٹس ہے، انفلوئنزا ہے، ٹیوبرکلوسس ہے، ٹوکزوپلازموسس ہے، سائٹومیگالو وائرس ہے، بروسیلوسس ہے، ویسکولائٹس ہے، ایکیوٹ لیمفوسائٹک لیوکیمیا ہے، اور کرونک لیمفوسائٹک لیوکیمیا ہے۔ اس کے بعد HIV ایڈز ہے۔ تو ان وجوہات کی بنا پر دوستو یہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ دوستو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لیمفوسائٹوپینیا کے کن وجوہات پر لیمفوسائٹس جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں ہماری بلڈ کے اندر۔ اس میں ہے انڈر نیوٹریشن ہے، HIV اور ایڈز ہے، انفلوئنزا ہے، لیوپس ہے، لیمفوسائٹک انیمیا ہے، لیمفوما ہے، ہاٹکن ڈیزیز ہے، اور سٹرائڈ یوز ہے، ریڈیشن تھراپی ہے، یوز آف کیموتھراپی ڈرگز ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر دوستو لیمفوسائٹ جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں ہمارے بلڈ کے اندر۔ اس کے بعد جو نیکسٹ پیرامیٹر ہے ہمارے پاس وہ ہے ایوزینوفیلز۔ تو دوستو ایوزینوفیل جو ہے وہ پیراسائٹک انفیکشن میں بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور بڑھ جاتے ہیں، الرجک ری ایکشن میں بھی بڑھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ اسٹریس برن یا کوئی شاک ہو لگتا ہے تو اس میں یہ ایوزینوفیل بڑھ جاتے ہیں۔ اس کی جو نارمل رینج ہے دوستو وہ ہمارے بلڈ کے اندر 2 سے 3% تک ہوتی ہے، 2 سے 3% تک نارمل رینج ہوتی ہے ہمارے بلڈ کے اندر ایوزینوفیلز کی۔ اس کے بعد دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اگر کم ہوں گے تو ہم کون سی ٹرم استعمال کرتے ہیں، اور اگر لو ہوں گے تو ہم کون سی ٹرم استعمال کرتے ہیں۔ تو دوستو اگر یہ نارمل رینج سے ہائی ہوں گے، مینس کہ مور دین 3% ہوں گے، اگر 3% سے زیادہ ہوں گے تو اس کے لیے جو ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں اس کو ایوزینوفیلیا کہا جاتا ہے۔ تو دوستو اگر یہ نارمل رینج سے کم ہوں گے تو مینس کہ اگر 2% سے بھی کم ہوں گے تو اس کے لیے جو ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں اس کو ایوزینوپینیا کہا جاتا ہے دوستو۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایوزینوفیلیا کی کازز کیا ہیں، کہ کن وجوہات پر یہ ہائی ہو جاتے ہیں ایوزینوفیلز ہمارے بلڈ کے اندر۔ اس میں دوستو استھما ہے، آٹو امیون ڈیزیز ہے، ایکزیما ہے فیور ہے، لیوکیمیا ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر دوستو ایوزینوفیل جو ہیں وہ ہائی ہو جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں ہمارے بلڈ کے اندر۔ اس کے بعد دوستو ایوزینوپینیا ہے کہ کن وجوہات پر یہ کم ہو جاتے ہیں ایوزینوفیل ہمارے بلڈ کے اندر۔ تو اس میں دوستو الکوہول اینٹی آکسیڈیشن ہے، اور اس کے بعد اوور پروڈکشن آف سرٹین اسٹرائڈز ہے، اس کے بعد ان دا باڈی مینس کہ کوئی بھی ایسی اسٹرائڈز یوز کر رہی ہوں، زیادہ یوز کر رہی ہوں، تو اس میں بھی یہ ایوزینوفیل لو ہو جاتے ہیں ہمارے بلڈ کے اندر۔ اس کے بعد دوستو نیکسٹ پیرامیٹر ہمارے پاس ہے مونوسائٹس۔ مونوسائٹس یہ چینج کرتا ہے مائکروفیج ٹیشو کو، چھوٹے چھوٹے مائکروفیج کی حالت میں جو ڈیڈ سیل جو ہوتے ہیں ہمارے باڈی کے اندر وہ ان کو یہ کلین کرتا ہے، بالکل مینس کے باہر نکال دیتا ہے۔
اس کے بعد یہ فائٹ بھی کرتا ہے ہمارے اگینسٹ بیکٹیریا کے، وائرس کے یا فنجائی کے جو ہمارے بلڈ کے اندر اگر کسی بھی حالت میں داخل ہو جائیں تو اس میں یہ فائٹ بھی کرتا ہے اس کے اگینسٹ۔ اس کے بعد اس کی جو نارمل رینج ہے دوستو مونوسائٹس کی، وہ 2 سے 10% تک یہ ہمارے بلڈ کے اندر مونوسائٹس نارمل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اگر ہائی ہوں گے تو کون سی ٹرم استعمال کرتے ہیں، اور اگر لو ہوں گے تو کون سی ٹرم استعمال کرتے ہیں۔ اس میں دوستو اگر یہ نارمل رینج سے ہائی ہوں گے تو اس کے لیے جو ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں اس کو مونوسائٹوسس کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر یہ نارمل رینج سے کم ہوں گے تو اس کے لیے جو ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں اس کو مونوسائٹوپینیا کہا جاتا ہے دوستو۔ اس کے بعد ہم اس کے دیکھتے ہیں کہ کن وجوہات پر یہ ہائی ہو جاتے ہیں، کن وجوہات پر یہ لو ہو جاتے ہیں مونوسائٹس۔ تو سب سے پہلے جو مونوسائٹوسس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کن وجوہات پر زیادہ ہو جاتے ہیں مونوسائٹس ہمارے بلڈ کے اندر، تو یہ بیکٹیریل انفیکشن میں بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، وائرل اور فنگل انفیکشن میں بھی یہ مونوسائٹس ہمارے بلڈ کے اندر زیادہ ہو جاتے ہیں، اور اسٹریس میں بھی اور لیکیمیا میں بھی یہ مونوسائٹس ہمارے بلڈ کے اندر زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد مونوسائٹوپینیا ہے۔ مونوسائٹوپینیا کی جو کازز ہیں کم ہونے کی، وہ صرف ایک ہی کاز ہے کہ کیموتھراپی میں دوستو مونوسائٹس جو ہیں وہ ہمارے بلڈ کے اندر کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ پیرامیٹر جو ہے ہمارے پاس وہ ہے ریڈ بلڈ سیلز آر بی سیز۔ دوستو آر بی سیز کا جو کام ہے وہ آکسیجن کیری کرنا ہے ٹیشوز کی طرف، اور ٹیشو سے لنگز کی طرف، اور لنگ سے کاربن ڈائی آکسائڈ لے کے آنا ہے واپس۔ اس کے بعد دوستو اس کی جو نارمل رینج پہ ہم آتے ہیں کہ یہ مین کے میلز میں کتنا ہوتا ہے، ویمنز میں کتنا ہوتا ہے، اور چلڈرن میں، بچوں میں اس کی نارمل رینج آر بی سیز کی کتنی ہوتی ہے۔ تو دوستو مین میں جو مردوں میں اس کی نارمل رینج ہے وہ 4.7 سے لے کر 6.1 ملین سیلز پر مائکرو لیٹر تک یہ نارمل رینج ہوتی ہے آر بی سیز کی۔ اور اس کے بعد ویمنز میں اگر دیکھا جائے تو اس میں 4.2 سے لے کر 5.4 ملین سیلز پر مائکرو لیٹر تک یہ نارمل ہوتا ہے آر بی سیز فیمیل کے اندر، ویمنز کے اندر۔ اور اس کے بعد چلڈرن میں دیکھا جائے تو اس میں 4.0 سے لے کر 5.5 ملین سیلز پر مائکرو لیٹر ہوتا ہے آر بی سیز چلڈرن کے اندر۔ اس کے بعد دوستوں ہم دیکھتے ہیں کہ ہائی آر بی سیز کازز کے زیادہ کن وجوہات پر یہ آر بی سیز ہائی ہو جاتے ہیں ہمارے بلڈ کے اندر۔ تو دوستوں اس میں پولیسائتھیمیا ویرا ہے، سگریٹ سموکنگ ہے، کوجنشیل ہارٹ ڈیزیز ہے، رینل سیل کارسینوما ہے، ڈی ہائیڈریشن ہے، پلمونری فائبروسس ہے، ہائی الٹیٹیوڈ ہے۔ دوستوں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لو آر بی سیز کازز کون سی ہیں، کہ کن وجوہات پر آر بی سیز جو ہیں وہ لو ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں ہمارے بلڈ کے اندر۔ تو اس میں دوستوں تھائرائیڈ ڈس آرڈر ہے، پریگننسی ہے، آئرن ہے، کاپر ہے، فولیٹ ہے، وٹامن B6 ہے، وٹامن B12 ہے۔ اس کے بعد ملٹی مائلوما ہے، میل نیوٹریشن ہے، لیکیمیا ہے، اس کے بعد انٹرنل یا ایکسٹرنل بلیڈنگ ہے، اور اس کے بعد بلڈ ٹرانسفیوژن ری ایکشن ہے، اس کے بعد ایریتھروپویٹین ڈیفیشنسی ہے، بون میرو فیلر ہے، انیمیا ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ پیرامیٹر ہے دوستو ہمارے پاس وہ ہے ایچ بی ہیموگلوبن۔ یہ بیسیکلی ایک پروٹین مالیکیولز ہے آر بی سیز کے اندر، اور یہ کیری آکسیجن کرتا ہے ہمارے ٹیشو سے لنگز کی طرف، اور وہاں سے کاربن ڈائی آکسائڈ لے کر آتا ہے۔ اس کے بعد دوستو ہم اس کی نارمل رینج پر آئے ہیموگلوبن کی، تو اس میں جو اس کی نارمل رینج ہے وہ نیو بارن میں 17 to 22 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر ہوتی ہے، اور جو 1 منتھ کے بچے ہوتے ہیں ان میں یہ 11 سے 15 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جو چلڈرن ہوتے ہیں تو ان میں یہ 11 سے 13 گرام پر ڈیسی لیٹر ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ایڈلٹس میل ہیں ان میں یہ 14 to 18 گرام پر ڈیسی لیٹر ہوتی ہے، اور جو ایڈلٹس ویمن ہیں ان میں یہ 12 to 16 گرام پر ڈیسی لیٹر نارمل رینج ہوتی ہے ہیموگلوبن کی بلڈ کے اندر۔ اس کے بعد دوستوں ہم دیکھتے ہیں کہ کازز آف لو ایچ بی ہیموگلوبن، آخر اس میں کم ہونے کی کیا وجوہات ہیں، ایسی کون سی وجہ ہیں کہ جن کی بنا پر ہیموگلوبن جو ہے وہ باڈی کے اندر کم ہو جاتا ہے۔ تو اس میں دوستوں انیمیا ہے، اور بلڈ لاس ان ٹراما اور سرجری ہے، اس کے بعد بلیڈنگ ہے، کولون کینسر اور اسٹومک کینسر ہے، آئرن ہے، وٹامن B12 اور فولیٹ ڈیفیشنسی ہے،
किडनी फेलर है, सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है, बोन मैरो प्रॉब्लम्स है। तो इन वजूहात की बिना पर दोस्तों हीमोग्लोबिन जो है वो कम हो जाता है ब्लड के अंदर। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी वजूहत हैं जिसमें ज्यादा हो जाता है हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। तो उसमें दोस्तों डिहाइड्रेशन है, एम्फीसेमा है, सल्केन ट्यूमर है, पॉलीसाइथीमिया रुब्रा वीरा है, उसके बाद एब्यूज ऑफ द ड्रग इरिथ्रोपोइटीन है। इन वजूहत पर दोस्तों जो हीमोग्लोबिन है वो ज्यादा हो जाता है ब्लड के अंदर। तो दोस्तों नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो है हमारे पास HCT हीमोटोक्रेट। तो हीमोटोक्रेट ये बेसिकली रेड ब्लड सेल की मेजरमेंट करता है, इसका काम है रेड ब्लड सेल की मेजरमेंट करना हीमोटोक्रेट का। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज पे हम आते हैं तो वो देखते हैं जो एडल्ट मैन में मर्दों में जो होती है वो 38.8 से लेकर 50% तक ये नॉर्मल रेंज होती है मर्दों में, नॉर्मल रेंज इसकी हीमोटोक्रेट की। उसके बाद एडल्ट वेमेन में जो है वो 34.9 से लेकर 44.5% तक ये नॉर्मल रेंज होती है एडल्ट वेमेन में HCT की हीमोटोक्रेट की। इसके बाद दोस्तों हम इसकी कॉजेज ऑफ लो हीमोटोक्रेट देखते हैं कि किन वजूहात पर ये हीमोटोक्रेट जो है HCT जो है वो कम हो जाता है ब्लड के अंदर। तो दोस्तों उसमें सिकल सेल एनीमिया है, लिम्फोमा है, ल्यूकेमिया है, किडनी फेलर है, हीमोलाइटिक एनीमिया है, इंटरनल ब्लीडिंग है, आयरन है, फोलेट और विटामिन B12 डिफिशिएंसी है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, बोन मैरो डिजीज है। तो इन डिजीजेस की बुनियाद पर दोस्तों वजूहात पर जो है HCT है वो कम हो जाता है हमारे ब्लड के अंदर। तो इसके बाद दोस्तों देखते हैं हम कि हाई काजेस क्या हैं, कि आखिर किन वजूहात पर ज्यादा हो जाता है HCT हमारे ब्लड के अंदर। तो उसमें कंजेंशियल हार्ट डिजीज है, डिहाइड्रेशन है, किडनी ट्यूमर है, लंग्स डिजीज है, पॉलीसाइथीमिया वीरा है। तो इन वजूहात की बिना पर दोस्तों जो HCT है वो हीमोटोक्रेट हमारे ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट पैरामीटर है हमारे पास वो है MCV मीन सेल वॉल्यूम। तो मीन सेल वॉल्यूम जो है दोस्तों ये एवरेज साइज देखा जाता है इसका रेड ब्लड सेल्स का, कि एवरेज साइज कितना है MCV की जो नॉर्मल रेंज है दोस्तों वो 80 to 96 FL फेम्टोलीटर होती है हमारे ब्लड के अंदर MCV की नॉर्मल रेंज। तो दोस्तों अब हम इसके देखते हैं कि इसकी हाई काजेज क्या है, आखिर किन वजूहात पर ये ज्यादा हो जाता है MCV हमारे ब्लड के अंदर। तो दोस्तों उसमें विटामिन B12 डेफिशिएंसी है और डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड है, लिवर डिजीज है, हाइपोथायराइडिज्म है। तो इन वजूहात की बिना पर दोस्तों ये MCV बढ़ जाता है हमारे ब्लड के अंदर। इसके बाद दोस्तों कौन सी वजूहात है जिस पर लो हो जाता है MCV हमारे ब्लड के अंदर। तो उसमें दोस्तों आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है और थैलेसीमिया है। इन दो वजूहात की बिना पर MCV जो है वो हमारे ब्लड के अंदर कम हो जाता है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट पैरामीटर है हमारे पास वो है MCH मीन सेल हीमोग्लोबिन। तो मीन सेल हीमोग्लोबिन जो है दोस्तों ये हर सिंगल रेड ब्लड सेल की क्वांटिटी देखी जाती है हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर, नॉर्मल वैल्यू कितनी है हमारे ब्लड के अंदर। तो दोस्तों ये नॉर्मल वैल्यू ये 27.5 से लेकर 33.2 PG पिक्टोग्राम तक ये नॉर्मल वैल्यू होती है MCH की हमारे ब्लड के अंदर। इसके बाद दोस्तों अब हम इसके देखते हैं कि लो काजेज कौन सी है MCH की, किन वजूहात पर ये MCH जो है हमारे ब्लड के अंदर लो हो जाता है। उसमें दोस्तों आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, थैलेसीमिया है, ये दो वजूहात हैं जिस पर ये MCH कम हो जाता है हमारे ब्लड के अंदर। तो इसके बाद दोस्तों हाई MCH काजेज हम देखते हैं कि किन वजूहात पर ये ज्यादा हो जाता है। उसमें विटामिन B12 डेफिशिएंसी है और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है। इन दो वजूहात की बिना पर दोस्तों MCH जो है वो ज्यादा हो जाता है हमारे ब्लड के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर है हमारे पास दोस्तों वो है MCHC मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। तो इसका जो काम है ये बेसिकली हर सिंगल रेड ब्लड सेल की एवरेज अमाउंट देखता है कि एवरेज अमाउंट कितनी है हर सिंगल रेड ब्लड सेल की हमारे ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर। तो दोस्तों इसकी जो नॉर्मल रेंज है MCHC की वो 33.4 से लेकर
35.5 ग्राम पर डेसीलीटर तक ये नॉर्मल रेंज होती है MCHC की हमारे ब्लड के अंदर। तो दोस्तों इसकी हम देखते हैं कि हाई काजेज कौन सी हैं, अगर किन वजूहात पर ये ज़्यादा हो जाता है MCHC। तो उसमें दोस्तों ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया है, विटामिन B12 डिफिशिएंसी है, सीवियर बर्न्स है, लिवर डिजीज है, ओवर एक्टिव थायराइड है, कीमोथेरेपी ड्रग है। तो इन वजूहात की बिना पर दोस्तों MCHC जो है वो ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि लो काजेज MCHC की कौन सी हैं, कि किन वजूहात पर ये MCHC लो हो जाता है। तो उसमें दोस्तों लैक ऑफ आयरन है, सिलिक डिजीज है, क्रॉन डिजीज है, पिप्टिक अल्सर है, हीमोलाइसिस है, हुकवर्म इन्फेक्शन है और लीड पॉइजनिंग है। इन वजूहात की बिना पर MCHC जो है वो लो हो जाता है हमारे ब्लड के अंदर। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर हमारे पास दोस्तों वो है RDW, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ। तो इसका जो काम है ये हर रेड ब्लड सेल्स की जो अमाउंट और वॉल्यूम और साइज जो है वो इसमें देखा जाता है RDW में। तो दोस्तों इसकी जो नॉर्मल रेंज है एडल्ट फीमेल में वो 12.2 से लेकर 16.1% तक होती है एडल्ट फीमेल में, और 11.8 से लेकर 14.5% तक ये एडल्ट मेल में नॉर्मल रेंज होती है RDW की हमारी ब्लड के अंदर। इसके बाद हम दोस्तों देखते हैं इसके हाई काजेज कौन से हैं, आखिर कौन सी वजूहात हैं जिसकी बिना पर ये हाई हो जाते हैं RDW हमारे ब्लड के अंदर। तो उसमें दोस्तों आयरन है, फोलेट है और विटामिन B12 डिफिशिएंसी है। और इसके बाद अगर हाई MCV विद हाई RDW अकर इन सम माइक्रोसिटिक एनीमिया, और लो MCV विद हाई RDW अकर इन माइक्रोसिटिक एनीमिया। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं काजेज ऑफ लो RDW के किस वजह पर ये लो हो जाते हैं। इसके बाद इसका जो तरीकाकार है वो कुछ इस तरह है। इसमें हम देखते हैं कि इफ यूर RDW इज लो देयर आर नो हेमेटोलॉजिकल एसोसिएटेड विद लो RDW रिजल्ट्स। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है दोस्तों वो ब्लीडिंग में कोई भी अगर ब्लीडिंग हो जाती है तो वो उसको क्लॉट करने में अहम किरदार अदा करता है। कोई भी कट लग जाता है, सर्जरी होती है किसी भी उसमें, तो प्लेटलेट्स जो हैं वो उसको ब्लीडिंग को रोकने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो दोस्तों इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है प्लेटलेट्स की हमारे ब्लड के अंदर वो 1,50,000 से लेकर 4,50,000 प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड ये होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। इसके बाद दोस्तों हम इसमें देखते हैं कि इसकी हाई काजेज की वजूहात कौन सी हैं। अगर दोस्तों ये नॉर्मल रेंज से हाई हो जाते हैं प्लेटलेट्स, तो इसके लिए जो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं वो थ्रोम्बोसाइटोसिस हम इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल करते हैं। और इसकी जो रीज़न है हाई होने की वो एक्यूट ब्लीडिंग और ब्लड लॉस है, कैंसर है, इन्फेक्शन है, उसके बाद आयरन डेफिशिएंसी है, स्प्लीन रिमूवल है, हीमोलाइटिक एनीमिया है, उसके बाद रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। इन वजूहात की बिना पर दोस्तों प्लेटलेट्स जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं हमारे ब्लड के अंदर। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि लो प्लेटलेट्स काजेज क्या हैं, कि कम किस वजूहात पर होता है। अगर दोस्तों ये नॉर्मल रेंज से कम होंगे प्लेटलेट्स तो इसके लिए जो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हम इसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो काजेज हैं लो होने की उसमें माइलो डिस्पल्सिया है, विटामिन B12 डिफिशिएंसी है, फोलेट डिफिशिएंसी है, आयरन डिफिशिएंसी है, HIV है, इप्सिन बार चिकन पॉक्स एक्सपोजर है, उसके बाद कीमोथेरेपी है, रेडिएशन है, अल्कोहल है, कैरोसिस, ल्यूकीमिया है। इन वजूहात की बिना पर दोस्तों प्लेटलेट्स जो हैं वो लो हो जाते हैं हमारे ब्लड के अंदर। आज की वीडियो दोस्तों थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन हो जाता है कभी कभी, उसके लिए माजरत। वो इसलिए कि आपको ये बताना भी ज़रूरी था, CBC टेस्ट के बारे में कंप्लीट आगाही देनी थी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।